الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الصلوات بر محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. میں نے اس لیے قرآن کے سب سے مختصر سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے تاکہ بچوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو کہ جس بی بی کے اسم معلیٰ سے منسوب آج کی مجلس ہے، قرآن میں اس کے سب سے مختصر قصیدے کو سورہ کوثر کہتے ہیں. باواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں. صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی مجھے ٹھیک نہیں آ رہی، وہ بھی ہو جائے گی. باواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں. صلی علی محمد و آل محمد. اس بی بی کے قرآن میں سب سے مختصر قصیدے کو سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر 3 آیتوں پر مشتمل ہے، مگر اس سورہ کوثر میں پورے قرآن کا پیغام بند ہے، کیونکہ پورے قرآن میں اللہ نے صرف 3 ہی باتیں بتائی ہیں. یا محمد و آل محمد کی ثنا ہے، یا ان کے شیعوں کے لیے عمل کا پیغام ہے، اور یا ان کے دشمن کی مذمت ہے. یہی تینوں چیزیں سورہ کوثر میں ہیں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں محمد کی بیٹی کا قصیدہ ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں کسی کے لیے عمل کا پیغام ہے. اور اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ میں محمد کے دشمن نے قرآن پہ تبرہ. آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. مصطفیٰ کے دشمن پر قرآن میں تبرہ ہے سورہ کوثر کی 3 آیت کے اندر. اس کے علاوہ 4تھی چیز آپ کو قرآن سے نہیں ملے گی. جس بھی چیز کا رخ موڑ کر لائیں گے وہ انہی 3 چیزوں کی طرف آئے گی. اور قصیدہ کیوں ہے؟ قصیدہ کیوں ہے سورہ کوثر؟ چونکہ قصیدہ، دوہرا، نظم، غزل، نثر یہ ادب کی اصناف ہے، لیکن قصیدے کے لیے شرطیں ہوتی ہیں. جس کا قصیدہ ہے اس کی تعریف ہو، قصیدے میں کوئی عمل کا پیغام ہو، اور جس کا قصیدہ ہے اس کے دشمن کی مذمت بھی ہو. تو سورہ کوثر قصیدے کے معیار پر پورا اترتی ہے. اسی لیے اللہ نے اسے محمد کی اکلوتی بیٹی کا. صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. بڑی توجہ. اسی لیے اللہ نے اسے مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کا قصیدہ بنا کر نازل کیا. سورہ کوثر کا کمال یہ تھا کہ یہ ایسے نہیں آئی، پہلے محمد کی بیٹی آئی. جو چہرے اندھیرے میں بیٹھے لیکن ان پہ پھیلا ہوا نور مقدس مجھے نظر آ رہا ہے. پہلے مصطفیٰ کی بیٹی نازل ہوئی، پھر سورہ کوثر نازل ہوئی،
اور اللہ نے اعلان کر کے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محمد ہم نے آپ پر سیدہ عطا کی ہے، ہم نے آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جتنے عزت مآب سامعین ہیں، سائیں باب الخان بھی موجود ہیں اور جتنے چہرے بھائی ذوالفقار حسین بھائی، میں مولا کی عزت کی قسم اس وقت بھی اگر صرف 2 جملوں میں آپ سے داد لینا چاہوں تو داد لے کے آگے بڑھ جاؤں، لیکن میں چاہ رہا ہوں نوجوانوں تک کوئی ایسی بات پہنچے جو کم از کم اگلی 6 جمادی الثانی تک تمہارے ذہنوں میں محفوظ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جو مجالس سننے والے بندے ہیں وہ جانتے ہیں عربی میں انا کہتے ہیں میں کو، انتا کہتے ہیں تم کو، انا کہتے ہیں ہم کو۔ اللہ کہہ رہے میں نے نہیں، تم نے نہیں، ہم نے سیدہ عطا کی ہے۔ آپ جی سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ میں نے نہیں، کسی تم نے نہیں، بلکہ کوئی ایسا ہے جسے وہ ساتھ ملا کے کہہ رہا ہے ہم نے، چونکہ عربی گرامر میں اس ہم کو کہتے ہیں متکلم مع الخیر، جب وہ اپنے ساتھ کسی اور کو شامل کرے، یہ گرامر میں کہتے ہیں خیر، لیکن جسے وہ ہم کہہ دے وہ خیر نہیں ہوتا۔ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے اس سندھ کی دھرتی کا، جسے وہ ہم کہہ دے وہ اس کا خیر نہیں ہوتا۔ اچھا جب بات یہیں پر آ جائے گی تو پھر آگے بڑھنا ذرا سا مشکل ہو جائے گا جب تک انا سمجھ نہیں آتا۔ یہ انا ہے کیا؟ ہم نے آپ پر سیدہ عطا کی۔ چلے انا بتانے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ سورہ کوثر نازل ہوئی کب۔ میلے ایک مکے میں ہر سال میلہ لگتا تھا، اس کا نام تھا عکاظ کا میلہ۔ اس عکاظ کے میلے پر قریش کے سارے قبائل اکٹھے ہوتے تھے اور 3 دن مختلف رسومات ہوتی تھیں۔ سائیں باب الخان آخری دن اس میلے کے ایک رسم ہوتی تھی کہ قریش کا ہر قبیلہ ایک شاعر چن کے لائے گا، وہ اس قبیلے کے سردار کا قصیدہ لکھے گا اور وہ قصیدہ کعبے کی دیوار پہ لگایا جائے گا۔ جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوگا وہ اگلے سال تک کعبے پہ لگا رہے گا۔ باقی سارے اپنے اپنے قصیدے اس کے مقابلے سے اتار کر لے جائیں گے۔ جس سال نازل ہوئی نا محمد پر سیدہ الکوثر بن کر، تو اکیلی نہیں آئی، اللہ کے ذریعے اپنے لیے اللہ سے 7 سورہ کوثر کا وہ قصیدہ لے کر آئی۔ جب اسی سال عکاظ کا میلہ آیا اور عرب کے سارے شاعر اپنے اپنے قبیلوں کے سرداروں کے قصیدے لکھ کر کعبہ پر لٹکانے کے لیے لائے، تو اللہ نے حکم دیا محمد اپنے ہاتھوں سے ہرن کی کھال پر زہرا کا قصیدہ لکھو۔ آپ جیئے، آپ سدا سلامت رہے۔ نوجوانوں سے بڑی معذرت جی، اگر نوجوان چادر سے ہاتھ باہر نہیں نکالیں گے تو پھر بزرگوں سے بھی میں نے آج داد نہیں لینی۔ یا تو آج آپ سارے ایسے بیٹھ جائیں تو یا پھر ایسے بولنا پڑے گا جیسے ذکر سیدہ میں بولنے کا حق ہے کہ اپنے محمد ہاتھوں سے، چونکہ ہم نے ان کے ذکر کا ادب سیکھا ہے شاہ لطیف سے، ہم نے ان کا نام لینا سیکھا ہے کلندر کبریا سے، تو میں جملہ ایسے پڑھوں، اللہ نے کہا اے محمد اپنی نبوت والے ہاتھوں کی رسالت معاب انگلیوں سے زہرا کا قصیدہ لکھنا شروع۔ صدا سلامت رہے، جس کا ہاتھ ابھی نہیں بلند ہو سکا ذرا بلند کرنا بھائی۔ اپنی نبوت والے ہاتھوں کی رسالت معاب انگلیوں سے اپنی اکلوتی دختر نیک اختر کا قصیدہ لکھو۔ اب وہ مولوی کہاں جائے گا جو کہتا ہے محمد کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟
सदा सलामत रहे। पीछे वाले बंदे उस कोने तक भी और वहां तक भी जो ये समझ रहा है कि वो चुप बैठा है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो मुअज़्ज़मा तो देख रही है ना कि जिसकी आज मजलिस है, जिसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, वो आखिर में बैठा हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। रसूल अल्लाह ने हिरन की पाकीज़ा खाल का एक पार्चा लिया, मुस्तफा ने नून वल कलम वमा यस्तुरून का मिस्ताक कलम उठाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर कहकर बेटी का कसीदा लिखा। और अगले दिन जब सारे शायरों ने अपने अपने कबीले के सरदारों का कसीदा काबा की दीवार पे लगाया था, मुस्तफा ने अपने हाथों से लिखा हुआ ज़हरा का कसीदा काबे की दीवार में सबसे ऊपर लगा दिया। लेकिन मैंने तारीख में जब ये फिक्रा पड़ा, आफाक बेटे भाई जुल्फ़िकार, मैंने सवाल किया, अल्लाह वहां तो कुरैश के सारे शायर अपने कबीले के सरदारों का कसीदा लिख कर लाए थे, और अगर बनी हाशिम के किसी सरदार का कसीदा जाता तो या जनाबे हाशिम का जाता, या कसीदा अब्दुल मुत्तलिब का जाता, या कसीदा अबू तालिब का होता, या कसीदा मोहम्मद का होता, या कसीदा अली का होता। ये कबीलों के सरदारों के मुकाबले में ज़हरा का कसीदा क्यों लगवाया? उसकी आवाज आई, तुम्हें नहीं पता अर्श पे ये कबीला ज़हरा के नाम से जाना जाता। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। बड़ी तवज्जो, मैं शुक्रगुजार हूँ, बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। तुम्हें नहीं पता अर्श पे ये खानदान, अर्श पे ये कबीला सैयदा के नाम से जाना जाता है। तभी तो हदीस किस्सा में कहा मोहम्मद की बेटी नहीं फातिमा का बेटा है। जिंदाबाद अली के शिया, हाथ उठाना खैरात मांगना। तभी तो ये नहीं कहा अली की ज़ौजा है, क्या नहीं सैयदा का शौहर है। ये नहीं कहा हसनैन की माँ चादर में आई है, क्या नहीं सैयदा के बेटे चादर में आए हैं। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा, चूंकि वहां इस कबीले की सरदार का नाम ज़हरा है। सदर नशीने बज़्मे इस्मत, बज़्मे किसा में खानदाने नबुव्वत की सरदारी करने वाली वो न होती तो न अल्लाह मोहम्मद को जाहिर करता, वो न होती तो न अल्लाह अली को जाहिर करता। जिसने हदीस लाख सुनी है कि हर फकीर नंजवानी में सरदार शाह लतीफ की खैरात लेकर भी जो बंदा अगले फिक्रों पर चुप रह गया उसका अपना मुकद्दर। तो अक्कास के मेले का आखिरी दिन आया, अरब के सारे शायर इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा कि सबके कसीदे लगे हैं, सब ने एक एक करके मोहम्मद की बेटी का कसीदा पढ़ना शुरू किया। अरब के शायरों के मुंह खुल गए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ना ऐसा कलाम कभी किसी शायर ने लिखा था, ना ऐसा कलाम कभी किसी शायर ने कहा था। चूंकि बाकी बंदों के कलाम थे, ये अल्लाह का कलाम था। बाकी बंदों के कलाम थे, ये अल्लाह का कलाम था। अब रस्म क्या थी साईं बाबुल खान? अक्कास के मेले पर जिसका कसीदा सबसे अच्छा होता था, बाकी शायर पूरी ईमानदारी से सारे कसीदे उतार कर ले जाते थे। इस मेले पर हुआ क्या, हर शायर एक एक करके अपने अपने कसीदे को वहां से उतारने लगा। सिर्फ मोहम्मद की बेटी का कसीदा उस दीवार पे लगा रह गया, और नीचे अरब के काफिर और मुशरिक शायर लिख गए, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये बंदे का कलाम नहीं। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। नीचे अरब के मुशरिक शायर, काफिर शायर लिख गए, ये बशर का कलाम नहीं है। दो तीन शायरों ने
مصطفیٰ سے پوچھا یہ کس کا قصیدہ ہے؟ کہا یہ میری بیٹی صدیقۃ الکبریٰ مالکہ حق و صداقت کا قصیدہ ہے۔ وہ مشرک شاعر تھے مگر زہرا کے قصیدے کے مقابلے میں اپنا قصیدہ نہیں لے کر آئے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے یہ تو کسی مستور کا قصیدہ ہے، یہاں سردار کا قصیدہ ہونا چاہیے، لیکن مشرک شاعروں نے بھی احترام زہرا میں اعتراض نہیں اٹھایا اور اپنے قصیدے لے کے چلے گئے، چونکہ وہ مشرک تھے مگر بے غیرت نہیں تھے۔ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا بھائی۔ وہ مشرک تھے مگر بے غیرت نہیں تھے، چونکہ کافروں کو بھی پتا ہے زہرا کے مقابلے پر آنا شرک سے بڑا گناہ ہے۔ آپ جی آپ سدا سلامت، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جو نوجوان دوست کہیں کہیں خاموش بیٹھے ہیں، مجھے ان کی خاموشی کا سبب تو نہیں پتا، لیکن چونکہ آغاز مجلس ہے اور ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر میرے ساتھ مل جائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب بات جہاں سے چلی تھی میں پھر وہیں لے آیا، چونکہ ٹکڑے جوڑنے مجھے نہیں آتے، بات سے بات نکلے گی، ربط جہاں تک بنے گا میں وہاں تک آپ کو زحمت دے دوں گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محمد میں نے نہیں ہم نے۔ کون ہوں گے وہ ہم، کیسے ہوں گے وہ ہم جنہیں وہ کہتا ہے ہم؟ ہم نے، اچھا ہم کی میں ایک مثال آپ کو اور دے دوں قرآن سے، 2-3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ انا سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم کون ہیں؟ میں نے مولوی سے پوچھا، کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ وحی دیتا تھا، جبرائیل وحی لاتا تھا، تو ہو گئے نا ہم۔ میں نے کہا مولوی اس بات پر قائم رہنا ہے کہ انا میں جبرائیل آ گیا ہے۔ میں نے کہا پھر پڑھو سورہ یاسین کی 12ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں ہم جو مارتے بھی ہیں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے۔ ہم ہی ہیں ہم جو مارتے بھی ہیں، جو زندہ بھی کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور تم جو کرتے ہو وہ ہمارے پاس لکھا جاتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ میں نے کہا مولوی اگر جبرائیل قرآن کے لانے میں اس کے ساتھ ہم ہے تو یہ کون ہے جو مار بھی رہا ہے، جو زندہ بھی کر رہا ہے؟ یہ اس کے ساتھ کون ہے اب ہم میں، جو مار بھی سکتا ہے، جو زندہ بھی کر سکتا ہے؟ صحیح ایک دفعہ چالاکی کی ملا نے، کہتے ہیں یہاں پہ اسرائیل ہے جو مار سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے صرف مارنے کا نہیں کہا، اس ہم میں کوئی ایسا ہے جو مار بھی سکتا ہے، جو اٹھا بھی سکتا ہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، بڑی توجہ جی، اس ہم میں کوئی ایسا ہے جو مار بھی سکتا ہے اور اٹھا بھی سکتا ہے۔ آیت یہاں تک رہتی تو لوگ تفسیر بالرائے کرتے رہتے، لیکن آیت چلی گئی آگے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا اختیار امام مبین کی ذات میں جمع کر دیا ہے۔ پتہ چلا اس انا میں جو ہم ہوگا وہ امام مبین ہے، اس انا میں جو اس کے ساتھ ہم ہوگا وہ امام مبین ہے، جو مار بھی سکتا ہے، جو زندہ بھی کر سکتا ہے، جو مار بھی سکتا ہے، جو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں بات زندگی اور موت سے آگے چلی گئی۔ اللہ نے کہا صرف زندگی اور موت نہیں، وہ امام مبین
جو بھی ہوگا نا کل شیء ہم نے ہر شے کا اختیار اسے ہی دے دیا ہے. اس کے پاس صرف زندگی اور موت کا اختیار نہیں, وہ بیٹے بھی دے گا, وہ رزق بھی دے گا, وہ عزت بھی دے گا, وہ شہرت بھی دے گا, وہ دولت بھی دے گا, تمہیں جو جو چاہیے دین دنیا کا. کل شیء وہ تم امام مبین سے مانگ لینا. اچھا تو امام مبین کون ہے؟ ہر تفسیر اہل بیت میں ایک جملہ آپ کو لکھا ملے گا. تفسیر ساقی, تفسیر نور الثقلین, تفسیر ہدی للمتقین, تفسیر ابو حمزہ شمالی, تفسیر ولایہ قرآن کریم, تفسیر عقود المرجان, تفسیر القمی. 7 حوالے میں نے دے دیے. 70 تفسیریں بھی پڑھو گے تو فکرہ یہی ہے. وہاں اردو اور سندھی بولنے والے نہیں. جب مصطفیٰ نے مسجد کے منبر سے یہ فکرہ پڑھا نا کل شیء احصیناہ فی امام مبین, زندگی اور موت کے سمیت ہر شے کا اختیار امام مبین کے پاس ہے. وہاں سارے عربی جاننے والے تھے, کہتے ہیں ہمیں بتائے نا وہ امام مبین کیا توریت ہے, کیا زبور ہے, کیا انجیل ہے, کیا قرآن ہے. محمد نے کہا خاموش, ابھی میں زندہ ہوں, میں نے امام مبین کہا ہے, کتاب مبین نہیں کہا. میں نے صدا سلامتی, صدا زندہ باد. بھائی میری طرف دیکھیے گا, میں نے کتاب مبین نہیں کہا, میں نے امام مبین کہا ہے. بندے ایک دوسرے کو بازو مارنے لگے. کون ہے امام مبین؟ جو مار بھی سکتا ہے, جو زندہ بھی کر سکتا ہے. کہ ایک دفعہ رسول اچانک منبر سے اٹھے, منبر سے نیچے اتر گئے, چونکہ مسجد کے دروازے میں اللہ کا چہرہ نظر آ گیا. مجھے پھر پتہ چل جائے گا کہ ہلکی آواز میں اونچا فکرہ کون سنتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر فکرہ میں یہاں جا کے کہوں تو پھر داد آئے نا. اللہ کا چہرہ اللہ کے گھر کے دروازے میں رسول اللہ کی آنکھوں نے دیکھا. مصطفیٰ چلے نہیں پڑے, پڑے نہیں دوڑے, مسجد کے درمیان میں صحابہ کی جھرمٹ میں علی کو سینے سے لگا کے کہا یہ ہے امام مبین. یا علی یا علی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بڑی توجہ جی. ایک بات کا لطف مجھے پتہ کیا آتا ہے, آپ کے علاقے میں پڑھتے ہوئے, یہ حیدرآباد ڈویژن یہ علاقہ, یہاں مجھے بالکل وہی لطف آتا ہے جو لاہور شہر میں پڑھنے کا. چونکہ آپ جملہ تو کیا آپ لفظ بھی ضائع نہیں کرتے, تو اگر لفظ بھی ضائع نہ کریں تو میں جملہ دہراؤں گا نہیں, فوراً آگے بڑھوں گا. انہوں نے کہا یہ ہے امام مبین جس کے پاس کل شیء کا اختیار ہے. اللہ کل شیء کیا ہے؟ زندگی اور موت تو ہے, بیٹے ہیں, رزق ہے, جان, مال, شہرت, دولت, ہر شے کا اختیار علی مولا کے پاس. اللہ نے کہا صرف دنیاوی چیزوں کا نہیں, کل شیء کا. یہ معیار ہے آپ کا, کل شیء کا اختیار ہے علی کے پاس. میں نے کہا میرے پروردگار کل شیء کیا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہی تو ہے جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو کل شیء قدیر والی آیت میں ہے وہی کل شیء احصیناہ فی امام مبین والی آیت میں ہے. اللہ میں کہر فقیر لنجوانی سے باہر نکلوں, درگاہ سردار شاہ عبداللطیف بٹائی تک بھی نہیں پہنچوں گا, یہاں سے فتویٰ آ جائے گا کہ محمد علی ورق نے پڑھ دیا ہے کہ علی کل شیء کا مالک ہے. اللہ کہے گا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں نے قرآن میں لکھا ہے جو امام مبین ہوگا وہ کل شیء کا مالک ہے اور میں کل شیء قدیر ہوں. تو اللہ کے قرآن کے بھروسے نہ اپنی خطابت پہ ناز, نہ اپنی پڑھائی پہ ناز, نہ اپنے علم پہ ناز. لطیف سردار کی نگری میں علم عباس کی چھاؤں میں میں یہاں موجود ہوں. اگلے 2 سال کہو تو ادھر کھڑا رہوں, یہاں ایک سفید پردہ لگاؤ, اس کے اوپر میں دونوں آیتیں لکھوں. اوپر لکھوں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, نیچے لکھوں کل شیء احصیناہ فی امام مبین. 2 سال یہی کھڑا رہوں گا, 2 سال
علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. توجہ ہے جی؟ بس اب نوجوان پیچھے تک راضی ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ باپ ناراض نہیں ہے جو 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا. بڑی توجہ. کل شیء جو کل شیء قدیر میں ہے وہی کل شیء آسیناہ فی امام مبین میں ہے. اللہ تو نے علی کو کل کہہ دیا کہ صرف میں نے نہیں کہا خندق میں آ جانا, میں نے محمد کو بھی کہا تھا کہ برز علی لعنت اللہ زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا. نانا فیصلہ کل مارکا ہے ظہور قائم سے پہلے, یا ولائی رہے گا یا ملا رہے گا. فیصلہ کل مارکے میں محمد علی مرک اپنے حصے کا سجدہ کر کے کہنے لگا ہے اللہ نے اسے قرآن میں کل کہا, محمد نے خندق کے میدان میں کل کہا. مکسر دودھ کے مر جا جسے اللہ اور محمد مل کے کل کہے وہ تیری نماز کا جز بھی نہیں, وہ تیری نماز. علی مل کے مل کے حیدری. بڑی توجہ جی, بڑی توجہ, بڑی توجہ. فکر جلدی سے آگے بڑھانے لگے. انا اعطیناک الکوثر. تو اب سمجھ آیا انا میں کون ہے؟ علی. مولوی بھی کہے انا میں جبرائیل بھی آتا ہے. انا میں جبرائیل آ جائے تو تکلیف نہیں, غازی کا بابا آ جائے تو فتویٰ آ جاتا ہے. حالانکہ قرآن میں انا بہت ہے. انا اعطیناک الکوثر کی طرف بڑھنے سے پہلے اجازت ہو تو ایک انا اور سنا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس قوم کے اندر سے قرآن فہمنے کا شوق ختم کوئی نہیں کر سکتا. ہاں پڑھنے والوں میں فاصلہ ضرور آتا ہے. ایک جو پرانے خطبہ کا دور تھا, میری کوشش ہے نوجوانوں کے معیار سماعت کے ساتھ مل کر منبر سے اس طرح کا بیان پڑھا جائے کہ وہ دور لوٹ آئے کہ جب سب مجالس میں علمی ہو کر بیٹھے اور سامنے کو پتہ ہو کہ خطیب اگلا جملہ کیا کہنے لگا, تب قوم کے نوجوانوں کو مجالس سننے کا لطف زیادہ آئے گا. بڑی توجہ فرمائیے ذرا, ایک دفعہ میری طرف دیکھنا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرما رہے ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. ایک دفعہ اور کہا ہم. اب جہاں ہوتا ہے ہم, وہاں متکلم ماں میں کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ آتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر میں جبرائیل, انا نحن نحیی الموتى میں امام مبین. تو اب یہ کون ہے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں ہے؟ اس کے لیے پہلے جاننا پڑے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ شیعوں نے یہ فکرہ سنا نہ ہو. میرے مولا صادق فرماتے ہیں لیلۃ القدر میری جدہ کا نام ہے. لیلۃ القدر میری جدہ سیدہ کا اسم معلیٰ ہے. لیکن ایک جملہ ہے جو میں آج پڑھنے لگا ہوں یہاں پر, اور اسے ذہن میں رکھ لیجئے. مولا صادق سے کہا مولا لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ کا قدر والی لیل کا مولا وہ تو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش نہیں کرنی پڑتی. آخری طاق راتوں میں 19ویں کی شب سے لے کے 29ویں کی شب تک عبادت کرے مسلسل, تو شاید وہ لمحے مل جائیں جو لیلۃ القدر کی شب کے ہیں کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر کا ثواب ایک رات میں ہمیں مل جائے. امام فرماتے ہیں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں, زہرا کے دشمن پہ لعنت کر کے سو جانا, تمہیں لعنت القدر.
آپ جی آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. جسے فکر سمجھ آیا ہے، سیدہ کے دشمن پر لعنت کر کے سو جانا، تمہیں پوری شب میں لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا، یعنی 1000 مہینے کی عبادت کے برابر کا ثواب ہے. زہرا کے دشمن پر ایک دفعہ لعنت کرنا، ان کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا جو صبح شام کہتے ہیں ضرب لعنت ہے. زندہ باد علی کے شیعہ. بڑی توجہ بھائی، یہ قدر کیا ہے؟ حدیث کا وہ ٹکڑا جو منبر کی تاریخ میں ابھی تک نہ ہونے کے برابر پڑا گیا. کہ مولا لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللیل فاطمہ والقدر اللہ. لیل میری جدہ سیدہ ہے اور القدر اللہ ہے، جس نے اس بی بی کو لیلۃ القدر اس لیے کہا چونکہ لیل ہوتی ہے رات، اور رات کو قرآن نے پردہ کہا ہے. یہ رات بہت سی چیزوں کو چھپا لیتی ہے، یہ سورج کو بھی چھپا لیتی ہے، یہ چاند کو بھی چھپا لیتی ہے. چونکہ رات ہوتی ہے چھپنے کے لیے، اللہ نے خود کو قدر کہا، اسے لیل کہا، چونکہ یہی بی بی حجاب اللہ ہے. آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد. صحیح مولا آپ کو صدا سلامت رکھے. مولا میرے بھائی عاشق علی کے زبان بیان میں اور تاثیر عطا فرمائے. بڑی توجہ فرمائے تو ایک دفعہ ذرا میری طرف دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اگر لیلۃ القدر سیدہ کا اسم معلیٰ ہے، یعنی لیلۃ القدر کا دوسرا ترجمہ ہے حجاب اللہ، حجاب اللہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا؟ نہیں. توریت نازل کی؟ نہیں. زبور انجیل نہیں. وجہ قرآن میں لکھی ہے. جہاں اللہ نے قرآن کے نزول کا ذکر کیا نا، تو وہاں اللہ نے قرآن میں کہا سورہ حشر بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها. اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہاں پر اللہ نے انزلنا کہا. اچھا پھر اللہ نے اسی قرآن میں سورہ اعراف میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ ھدی و نور. ہم نے توریت کو نازل کیا جو ہدایت بھی ہے، جو نور بھی ہے. قرآن کے لیے بھی کہا انزلنا، توریت کے لیے بھی کہا انزلنا. چونکہ لیلۃ القدر والی آیت میں انزلنا نہیں آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو ہو ہے نا، جسے یہ سمجھ آ گئی اسے مقصد سمجھ آ جائے گا کہ لیلۃ القدر جو سیدہ ہیں ان میں نازل کیا ہوا ہے. ہو عربی گرامر میں غائب کی ضمیر ہے. انزلنا کہہ کر قرآن اور توریت کا ذکر کیا. جو نازل ہوتا ہوا نظر آئے اس کے لیے آئے گا انزلنا، اور جو نازل ہوتا نظر نہ آئے اس کے لیے آئے گا انزلنا ہو. اسی لیے جب قرآن اور توریت کے نازل ہونے کا بتایا تو کہا انزلنا. قرآن بھی نظر آ رہا ہے، توریت بھی نظر آ رہی ہے، لیکن لیلۃ القدر میں یعنی زہرا کے پردے میں کچھ ایسا نازل ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا. بندے نے مولا صادق سے پوچھا مولا وہ کیا ہے جو جدہ کے حصار میں نازل ہوا؟ امام فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب. وہ علی کی ولایت ہے جو زہرا کے پہرے میں نازل ہوئی.
یا اب وہ بھی نظر آتے ہیں جو بعد میں آئے تھے. میں ایک فکر اور پڑھوں گا لیکن بڑی توجہ, چونکہ آپ نے یہ سارے انا سننی ہیں. جس میں آتا ہے ہم, وہاں جبرائیل, امام مبین میں علی, لیلۃ القدر والے انا میں سیدہ, حجاب اللہ. تو پھر یہ انا اعطیناک الکوثر والے انا میں کون ہے؟ یہاں کون ہے جو اس کے ساتھ شامل ہو کر محمد پہ سیدہ کو عطا کر رہا ہے؟ چونکہ مصطفیٰ پر رسالت کی جزا نہیں بلکہ اللہ کی عطا کا نام ہے جناب سیدہ کونین. توجہ فرمائے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں, آپ کو اجازت ہے آپ بھلے چادر لپیٹ لیں, لیکن جس جوان کے ہاتھ چادر سے باہر نہیں آئے, اب میں پوچھوں گا کہ آپ کو ٹھنڈ کتنی لگتی ہے. بڑی توجہ فرمانا. تو کون ہے؟ مصطفیٰ تو انا میں نہیں, کیونکہ محمد پر تو سیدہ نازل ہو رہی ہے. سیدہ خود بھی انا میں یہاں نہیں, چونکہ سیدہ نازل ہونے والی ہے. تو یہ کون ہے جسے ساتھ ملا کر 18,000 عالمین خلق کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے محمد پر سب سے بڑی عطا کر دی ہے جو زہرا ہے. جب تک حدیث معصوم ہے کسی مولوی کی ضرورت ہی نہیں. بھئی انا نحن نزلنا میں جبرائیل تم نے ڈالا, انا نحن نحیی الموتى میں امام مبین مولا علی ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں سیدہ ہی وہ حصار ہے جس میں اللہ نے ولایت علی کو نازل کیا. چونکہ وہی محافظ ولایت ہے, وہی مبلغ ولایت ہے, تو جہاں سے مجلس شروع ہوئی وہاں تمہیں محمد علی بھی رکھ لے آیا. خیرات شام کے اس پہر میں خود مانگ لینا. انا اعطیناک الکوثر میں کون ہے؟ محمد مصطفیٰ تو نہیں ہے کیونکہ ان پر سیدہ آ رہی ہے, سیدہ خود بھی نہیں ہے چونکہ سیدہ تو آنے والی ہے. تو پھر یہ کون ہے جسے ساتھ ملا کر وہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ پر زہرا اتاری ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کوئی اور نہیں, زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ. جسے وہ کہے ہم نے. ٹائم ہے کہ مسافر بھی نہیں بھائی ذوالفقار بار بار خاموش ہو جاتے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں کہ ٹائم ختم. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایک فضائل اور پڑھ لیں. یا علی, بڑی توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ پر سیدہ عطا کی. تو قول معصوم کے مطابق ترجمہ یہ آپ کر سکتے ہیں, اللہ فرما رہے میں نے اور ملکۃ العرش نے مصطفیٰ پر سیدہ عطا کی. اچھا اگلی آیت میں پیغام اس سے بڑا ہے چونکہ اس میں مدعا ہے, اور اگلے آیت میں پیغام ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. مجلس میرے حصے کی فضائل کی مکمل ہو گئی. یہ جو میں دینے لگا ہوں یہ اوپر تحفہ ہے اور اسے آپ نے نسلوں کو بتا کے جانا ہے. چونکہ جو ترجمہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا مولوی نے آج تک کیا ہے وہ ترجمہ نہیں. محمد ہم نے آپ پر سیدہ اتار دی ہے, اب آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ, اپنے رب کی نماز پڑھیں, وَانْحَرْ, اور قربانی کریں. وہ جو رحمت للعالمین بنا کر یاسین و طٰہٰ و مزمل و مدثر کے القابات دے کر محمد کو 1,23,999 کا سردار بنا کر کہتا تھا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, تھوڑی عبادت کر. وہ سب سے بڑی عطا کر کے کہے گا نماز پڑھ نہ. اور یہ میرے جملے میں میرے مولا صادق شہنشاہ کا فرمان ہے, اور تفسیر کا حوالہ میں پہلے دے دوں. تفسیر البرہان سید ہاشم بہرانی
میرے پاس نیا نسخہ بھی ہے اور 100 سال پہلے والا بھی ہے جس میں تحریف نہیں، لیکن یہ تفسیر میرے مولانا صاحب کی حدیث اسی آیت کے ضمن میں دونوں نسخوں کے اندر موجود ہے۔ سید ہاشم بہرانی نے لکھا ہے تفسیر البرہان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں، اللہ فرما رہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ اپنے نبی کو نماز پڑھنے کا نہیں کہہ رہا، چونکہ نماز کو محمد کی ضرورت ہے، محمد کو نماز کی ضرورت نہیں۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی، کیونکہ نماز کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کو نماز کی ضرورت نہیں۔ تبھی تو وہ کہتا تھا قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا قیام کیا کر، اتنی نماز نہ پڑھا کر، اے میرا محمد تیری قائم ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں 110 دفعہ بسم اللہ پڑھوں پھر بھی اگلے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ کا مطلب نماز پڑھنا اور قربانی کرنا نہیں، حدیث معصوم ہے۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی محمد قم، اٹھ جائیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور خُضُوع وَجْهَكَ وَرَفَعَ يَدَيْكَ فی افتتاح الصلاۃ، محمد نماز کی حالت میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں کو رفع یدیک، اٹھائیے اپنے دونوں ہاتھوں کو، خضوع وجہ کا، اور چہرے کے برابر لے آئیے۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد نماز پڑھ اور قربانی کر، مولا فرما رہے ونحر کا مطلب ذبح کرنا نہیں، ونحر کا مطلب اس آیت میں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے چہرے کے برابر کیجئے، فی افتتاح الصلاۃ، جیسے آغاز نماز میں، استقبال صلاۃ میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یعنی تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھوں کو جیسے اٹھاتے ہیں ویسے ہی چہرے کے برابر اپنے ہاتھ اٹھا کر حالت نماز میں کھڑے ہو جائیے۔ میں نے جب پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی نا ماتمی جوانوں، میں نے کہا اللہ یا تو نماز پڑھنے کا کہہ دیتا یا کچھ اور، یہ کیوں کہہ رہا ہے نماز کی حالت میں کھڑے ہونا ہے اور ہاتھوں کو اٹھا کے رکھنا ہے؟ جب میں نے پچھلی آیت کے ساتھ پڑھا نا تو مجھے لطف ہی اور آیا، لوگ تمہیں سال کا سب سے بڑا تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محمد ہم نے آپ کو زہرا عطا کی، اب ایسے استقبال کرو جیسے نمازی اپنے رب کی نماز۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ معیار ہے سندھ کی دھرتی کا، یہ معیار ہے سردار لطیف کی نگری کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک طرف میری طرف دیکھنا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، مصطفیٰ آپ پر زہرا نازل ہو گئی ہے، اب ایسے استقبال کرنا جیسے نمازی اپنے رب کی نماز کا استقبال کرتا ہے۔ اب مجھے پتا چلا محمد بیٹی کے لیے نہیں بلکہ رب کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا۔ آپ ہمیشہ زندہ باد، آپ سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں۔ نہ ایک دفعہ ذرا میری طرف دیکھنا، جو تھوڑے سے پریشان ہوئے میں آپ کو بتاؤں، مصطفیٰ بیٹی کے لیے نہیں، نانا نواسوں کی ماں کے لیے نہیں، بھائی کی ہمسر کے لیے نہیں، اٹھے محمد کسی وجہ سے اٹھے، اور میں وہ وجہ بھی قول معصوم سے پڑھوں گا۔ میرے اور آپ کے 8ویں امام مولا رضا شہنشاہ، وہ جو مشہد مقدس میں عرشیوں فرشیوں کو پال رہا ہے، اس شہنشاہ کا فرمان ہے، کتاب کا نام لکھ لیں، لماذا ذکر اسم علی فی القرآن کثیرا۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب میرے نانا محمد پہلی معراج پر گئے، یا رسول اللہ کے ترانے پڑھنے والے
کبھی ہم سے بھی تو سنے نا محمد کون ہے. مولا فرماتے ایک معراج نہیں ہوئی, لوگوں سے تو ایک ہی برداشت نہیں, کیونکہ لہجہ ایک میں بھی اسی کا تھا, 120 میں بھی اسی کا تھا. ایک نہیں 120 معراجیں ہوئیں میرے نانا محمد کو. یا تو یہ میں فکرہ بالکل دھیمی آواز میں پڑھوں, یا میں فکرہ اتنا اونچا پڑھوں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک کے ہر منکر فضائل کے سینے پر ایسے لگے جیسے لگنے کا حق ہے. مونچا جی کے ڈی وی ڈی پہ رضا شاہ جی لائیو چلا رہے, اور میں اس پورے پاکستان میں سنی جانے والی مجلس اذان میں لائیو کیمرے کے سامنے ببانگ دہل اپنے امام کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. کہا ایک نہیں 120 معراجیں ہوئی میرے نانا محمد کو, اور ہر معراج سے واپس آتے ہوئے اللہ کہتا تھا محمد امت سے کہہ دینا علی واجب ہے, علی واجب. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نانا نانا جس بی بی کی مجلس ہے, اللہ وہ ہاتھ نہ اٹھے جسے علی کی ولایت میں شک ہے. اللہ جو نماز میں علی کی گواہی نہیں دیتا, تیرے اس بندے کو منبر پہ اس کی بات بھی نہیں چاہیے. 120 معراجیں ہوئی اور ہر معراج سے واپس ہوتے ہوئے اللہ کہتا تھا محمد امت سے کہہ دینا علی واجب ہے, اور علی سے کہہ دینا زہرا واجب ہے, زہرا واجب. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. مصطفیٰ علی سے کہہ دینا زہرا واجب نہ. ایک دفعہ میری طرف دیکھنا, آج آپ نے سورہ کوثر کی تفسیر سے یہ جان لیا کہ محمد بیٹی کے لیے اٹھتے تو تھے مگر کس طرح اٹھتے تھے. مصطفیٰ سیدہ کو دیکھ کر یوں اٹھا کرتے تھے کہ ہاتھ دونوں چہرے کے برابر ہو, چونکہ امام کا فرمان ہے کہ اللہ کہہ رہے ایسے اٹھنا کہ ہاتھ چہرے کے برابر ہو. لیکن آج ایک وجہ میں آپ کو یہ بھی بتانے لگا ہوں کہ محمد کس کے لیے اٹھتے تھے. مولا فرماتے ہیں جب میرے نانا پہلی معراج سے واپس آئے, میرے نانا کو معراج کا سفر بڑا پسند آیا تھا. کیا کہنے اس براق کی سواری کے, کیا کہنے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کے, کیا کہنے جبرائیل کے نیچے رہ جانے کے, کیا کہنے محمد کی نالین کے اوپر جانے میں, کیا کہنے محمد مصطفیٰ کے اس سفر کے جہاں پہلے حجاب الحمد آیا, پھر حجاب مجد آیا, پھر حجاب عزت آیا, پھر حجاب عظمت آیا, پھر حجاب قدرت آیا, پھر حجاب رحمانیت آیا, پھر حجاب رحیمیت آیا, پھر حجاب قدوسیت آیا, پھر حجاب مالک الملک تھا, پھر حجاب ذوالجلال والاکرام تھا, پھر حجاب حی تھا, پھر حجاب قیوم تھا, پھر حجاب اول تھا, پھر حجاب آخر تھا, اور اس کے بعد وہ پردہ معراج تھا جہاں محمد کھڑے تھے. اور میرے نانا نے ایک گہری سانس لی, چونکہ اس پردے سے ایک خوشبو آ رہی تھی, اس پردے سے ایک خوشبو آ رہی تھی. میرے نانا محمد معراج سے واپس آ گئے. میرا نانا ہر چیز کا تذکرہ کرتا تھا, لیکن میرے نانا کے دل میں ایک اداسی تھی کہ اس پردے کی جو خوشبو تھی وہ مجھے دوبارہ ملے, وہ مجھے دوبارہ ملے. میرا محمد کا دل اس خوشبو کے لیے بڑا بے چین رہتا ہے. اللہ نے کہا محمد تو گھبرانا نہیں, تو میرا لاڈلا نبی ہے, تجھے اس پردے کی خوشبو چاہیے, یہ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تجھ پر اپنا وہ پردہ نازل کر دیا ہے. مجھے اب پتہ چلا باپ بیٹی کے لیے نہیں, نبوت کا بدن توحید کے پردے کے لیے کھڑا ہوتا. آپ کو روکتے صرف ہم اس لیے
کہ جس کے لیے نبوت کا بدن کھڑا ہوتا وہ کئی گھنٹے دربار میں کھڑی، 3 گھنٹے 4 گھنٹے، یہ ذاکرین کی روایت ہے۔ خطبہ کے پڑھنے کا انداز، مقتل میں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد گئی تھی، ظہرین کی نماز پڑھ کے مسلمانوں نے کہا زہرا کیا لینے آئی ہے دربار؟ وہ دونوں بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی مجھے حسن اور حسین کی قسم، میں سچے باپ کی صدیقۃ الکبریٰ بیٹی ہوں۔ عزاداران امام مظلوم، جس بی بی کو آپ رونے آئے ہیں، میں 3 جمادی الثانی کو بھی مفصل مصائب پڑھا، کوشش کروں گا کہ آج بھی مفصل مصائب پڑھا جائے، لیکن بالکل 7-8 منٹ کے اندر اسی میں ہماری عبادت ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے جسے بندہ 7-8 زندگیوں میں بھی صرف ہائے زہرا کہہ کے روتا رہے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ اور اس دھرتی کے شیعوں کا، مومنوں کا دل بڑا نرم ہے، رونے کے لیے اتنا ہی فکرہ کافی ہے، اتنا ہی فکرہ۔ امام رضا فرماتے ہیں جتنا شام غریباں سے لے کر شام کے زندان تک شمر نے ہماری 64 مستورات کو مارا ہے، اتنا مدینے میں مسلمانوں نے اکیلی محمد کی بیٹی کو مارا ہے۔ وہ رو کے کہتی تھی حیا کرو میرے بابا کا شہر، یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ۔ بی بی ان کے آنسو بڑی قبولیت والے ہیں، بی بی ایسے یہ اپنی اولادوں کو کبھی نہیں روئے جیسے محمد کی بیٹی کو رو رہے ہیں۔ اسی کے لیے میں پہلا فکرہ آگے بڑھانے لگا ہوں۔ عزادارو، وہاں سیدہ آخری سانسیں لے رہی تھی، وہاں مولا حسن اور مولا حسین دونوں کھڑے رو رہے تھے۔ سائیں بابل خان آپ کی زندگی گزر گئی خطبہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور مجلسیں سنتے ہوئے۔ یقین کیجئے میں نے یہ فکرے 2 سال پہلے کتاب میں پڑھے تھے، لیکن میری دوبارہ خود پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ فکرہ بڑا سادہ ہے لیکن اس میں علی کے شیعہ کے لیے بڑا درد ہے۔ حسن مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حسین مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سیدہ نے دونوں بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھا، اپنا ٹوٹا ہوا بازو اٹھا کے کہتی ہے اللہ حسن اور حسین کے اس وقت بہنے والے آنسوؤں کے صدقے میں علی کے شیعوں کو معاف فرما دے، علی کے شیعوں کو بخش۔ اللہ اجرکم من اللہ، اسے رونے آئے ہو جو تمہاری نجات کی ضامن ہے، جس نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بھی تمہیں فراموش نہیں کیا۔ عزادارو، یہ جملے کہہ کر سیدہ چپ ہوئی۔ مولا حسن نے آواز دی یا اماں ہو کلمنی قبل ان تفارق روح بدنی، اماں مجھ سے کلام کیجئے اس سے پہلے کہ حسن کی روح اس بدن سے پرواز کر جائے۔ ادھر سے حسین مولا نے آواز دی، اماں امیر نے امیر والے لہجے میں کہا ہے اماں میں تیرا قریب حسین ہوں۔ رو کے کہتا ہے یا اماں ہو کلمنی قبل ان تصدع قلبی، اماں مجھ سے بات کر اس سے پہلے حسین کا دل پھٹ جائے۔ وَأَمُوتُ ابْنُكَ الْحُسَيْنِ، اور تیرا حسین تیرے ساتھ ہی مر جائے۔ زہرا نے آواز دی آ میرا لال حسین۔ میرے مولا حسین نے ماں کی طرف چلنا شروع کیا، کہنے لگا آ میرا کربلا کا قریب حسین۔ حسین نے رونا شروع کیا۔ صحیح ایک دفعہ بی بی نے کوئی ایسا فکرہ کہا، مولا علی اور جناب فضہ سے لے کے زینب ام کلثوم تک پورا خاندان نبوت رونے لگا۔ حسین کو سینے سے لگا کے آخری رات زہرا کہتی ہے آ میرا دوڑتے ہوئے زلجنا سے گرنے والا حسین، آ میرا 700 تیر کھانے والا حسین، آ میرا 13 ضربوں سے ذبح ہونے والا
بی بی نے آنسوؤں کی خیرات عطا فرما دے. جس کی پورے سال محمد کی بیٹی کو رونے کی حسرت ہے وہ ذرا سر اٹھا کے فکرہ سنے. علی مولا فرماتے ہیں میں کیسے بھول جاؤں زہرا کی دنیا میں آخری رات میری زوجہ حسین کو پاس بلا کے کہہ رہی تھی حسین میرے سامنے بیٹھا رہے. حسین کل سے تجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. حسین کل تیری وہ ماں دنیا سے چلی جائے گی جس کا رونا مدینے والوں کو اچھا نہیں لگتا. حسین میرے قاضی کو میرا سلام کہنا. حسین میرے عباس سے کہنا اس کی ماں کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا. حسین میرے قاضی کو کہنا میں تیرے کرتے سی کے مولا آپ کی زندگی کرے جو بین کر کر کے رو رہے ہیں جن کا دل رو رہا ہے جن کا جگر خون بن کے آنکھوں سے باہر آ رہا ہے میں تمہارے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں. عزادارو سیدہ نے مولا حسین کا چہرہ دیکھا. علی فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا زہرا کی آدھی آنکھیں بند تھیں جیسے چہرہ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا. سیدہ نے حسین کو قریب بلایا. جب ہمیں کوئی شے نظر نہ آئے ہم آنکھیں یوں بند کر کے دیکھتے ہیں نا کہ شاید نظر آ جائے. سیدہ نے حسین کو یوں دیکھا جیسے حسین نظر نہیں حالانکہ سامنے کھڑا تھا ماں کے. علی کہتے ہیں 2 اور 3 جماعت ثانی کی درمیانی شب تھی تہجد کا وقت تھا. سیدہ نے میرا ہاتھ پکڑا کہتی ہے آخری دفعہ بابا کی قبر پہ لے جا ایک شکایت رہ گئی ہے امت کی آج میں اپنے باپ کو وہ شکایت لگانا جاؤں گی. علی کہتے ہیں کمبر سنو میری زہرا مجھے لے کر محمد کی قبر پہ چلی. ایک ٹوٹے ہوئے بازو کو سنبھالا ہوا تھا میں نے زہرا کو سہارا دیا ہوا تھا. زہرا قبر رسول والے حجرے میں آئی پردہ آگے کر کے کہتی یا علی تجھے ابو طالب کا واسطہ ایک لمحے ایک طرف